الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم، اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمان اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، میری جانب سے دل کی گہرائیوں سے وجہ وجود کائنات کی آمد کی بہت بہت مبارکباد کہ اسی دن کے لیے تو بزم ہستی کو سنوارا تھا، یہی مقصود عالم تھا، یہی خالق کا پیارا تھا، یہ سب رعنائیاں تھیں ایک وجود پاک کی خاطر، یہ نقش آرائیاں تھیں سید لولاک کی خاطر۔ ناظرین کرام، خوشی کے اظہار کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے آج کا موقع ایسا ہے کہ آج سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا دن ہے، جتنی بھی رعنائیاں آپ دیکھ رہے ہیں اس کائنات میں، یقیناً آپ ہی کے نالین مبارک کا صدقہ ہے کہ خوشی کے جو اظہار ہے ناظرین، اس کے لیے الفاظ میرے پاس نہیں ہے، علم تو بالکل محدود ہے یوں کہہ لیجیے، اور فہم تو ہے نہیں میرے پاس کہ ظاہر ہے اس محبوب کی یوم ولادت ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ چاہا ہے، جن کو امام الانبیاء کا تاج عطا فرمایا، جو تمام اولین و آخرین میں سب سے ممتاز ہیں، سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اجمل ہیں، سب سے اکمل ہیں، سب سے ارفع ہیں، سب سے انور ہیں، سب سے عالم ہیں، سب سے احسب ہیں، سب سے انسب ہیں۔ تمام کائنات مل کر بھی، یہ میں دعوے سے جملہ ادا کر رہا ہوں، تمام کائنات مل کر بھی جن کی شان اور جن کے مقام کو بیان کرنے سے مکمل طور پہ قاصر ہے کہ جس ہستی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ ساری آسمانی کتابوں میں فرمائے، جس ہستی کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کروٹ لینا کھانا پینا ہمارے لیے باعث نجات، باعث شفا، باعث رحمت، باعث ثواب، باعث حکمت، باعث دانائی ہو، اور جن کی مقدس ذات کو ذات کبریہ ہمارے لیے باعث شفاعت بنا دے۔ ذرا سوچئے کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ ہمیں جو کچھ ملا، ہمیں جو کچھ مل رہا ہے، ہمیں جو کچھ ملے گا، عالم امکانات میں جو کچھ تھا، عالم امکانات میں جو کچھ ہے، اور عالم امکانات میں جو کچھ ہوگا، سب کا سب میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی صدقہ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ناظرین کرام، حقیقت فقط اتنی ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ہم سب کی اوقات فقط اتنی ہے، ہمیں ہماری اوقات کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا ہم پر احسان عظیم ہے۔ دیکھیں، ایک احسان عظیم تو اللہ کا یہ ہے کہ جس کا اظہار اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ پورے قرآن کو اٹھا لیجئے، نہ یہ اللہ کی مشیت ہے، نہ اس کی سنت ہے کہ وہ کوئی نعمت دے اور احسان جتلائے، یہ واحد احسان، چونکہ احسان عظیم ہے اور محبوب کی بات ہے، اللہ نے اس احسان کو جتلایا، اور جتلانا ضروری تھا صاحب، تاکہ ہمیں ہماری اوقات کا پتہ چلے۔ دوسری جو اہم بات ہے ناظرین، وہ احسان عظیم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں میں پیدا کر دیا۔ ہاں، یہ بڑی اہم ترین بات ہے۔ وہ چاہتا تو ہمیں جانوروں میں پیدا کر دیتا، وہ چاہتا تو جانوروں میں بھی نجس اور ناپاک جانوروں میں پیدا کر دیتا۔ اس نے کتنا احسان عظیم کیا کہ ہمیں انسانوں میں پیدا کیا، لیکن بات یہاں نہ روکی، یعنی وہ ہمیں پچھلی اقوام میں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایک اور احسان کیا، اس نے ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا کیا۔ اور کمال یہ ہے کہ یہاں بھی بات نہ روکی، بھئی یہاں بھی ہو سکتا تھا نا کہ ہم غیر مسلموں میں پیدا ہو جاتے، لیکن نہیں، اس نے ہمیں اس قبیل میں پیدا کیا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداؤں کو بلند کرنے والے ہیں۔ اور کمال یہ ہے کہ پھر ہم پہ کرم کیا اور اس قبیل میں ہمیں پیدا کیا جو غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دم بھرتے ہیں، یعنی کرم بالائے کرم بالائے کرم بالائے کرم یہ ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسلمان امتی۔ اب ذرا سوچیے ناظرین، وہ محبوب جو نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس میں، وہ محبوب جو پیدا نہ ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بھی پیدا نہ فرماتا، وہ محبوب جن کے نور سے 14ویں کا چاند منور ہے، خیرات لیتا ہے چاند میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کا، اور وہ نور جن کے نور سے عالم یہ ہے کہ سورج جو ہے باقاعدہ روشن ہوتا ہے، کہ روشنی سرکار علیہ السلام سے صدقے کے طور پہ لیتا ہے، وہ محبوب جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں، وہ محبوب جو عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہیں، وہ محبوب جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر آسمانی کتب کے سینوں میں اس طرح سے رکھا جیسے ان سینوں کے اندر وہ ذکر باقاعدہ چمک رہا ہو، وہ محبوب جن کا ذکر قرآن پاک کے پاروں میں مہک رہا ہو، جن کا امتی بننے کو موسیٰ علیہ السلام متمنی ہو، وہ محبوب جو لولا کلمہ
خلقت الافلاق کا تاج اپنے سر اقدس پر سجائے ہوئے ہوں، وہ محبوب جو پوری کائنات کو اپنے حسن و جمال کا گرویدہ بنائے ہوئے ہوں، وہ محبوب جن کو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے میٹھے حصار میں لے کے مالک کائنات اپنے فرشتوں کے ساتھ درود پاک جن پر بھیجتا ہو، وہ محبوب جن کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا اعلیٰ ترین مقام اور مرتبہ دیتا ہو، وہ محبوب جن کو ورفعنا لک ذکرک کی رفت عطا کرتا ہو، وہ محبوب جن کو علی خلق عظیم کا اعلیٰ مقام عطا کرتا ہو، وہ محبوب جن کو ما وداک ما قلا کہہ کر دلی تقویت عطا کرتا ہو۔ بھئی محبوب کی دلی تقویت کے لیے محب نے کیا کیا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا، کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس رخ انور کو تکتا رہتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ وہ محبوب جن کو انت فیہم کہہ کر پوری کائنات پر ان کی عظمت کو مکمل طور پہ واضح کر دیا، وہ محبوب جن کو لقد من اللہ علی المؤمنین کہہ کر ہمارے سر اس عظیم محسن کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے، وہ محبوب جن کے لیے لا ترفعوا فرما کر تمام تر آوازوں کو ان کی تعظیم میں پست کرا دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ آوازوں کو بلند نہ کرنا ورنہ تمام اعمال حقارت کر دیے جائیں گے۔ ذرا سوچئے وہ محبوب جن کو انما انا بشرن کہہ کے ان کی عبدیت اور بشریت کی طرف اشارہ تو کرتا ہے، مگر وہی محبوب جن کو قاب قوسین کے ذکر سے نوری رفتوں اور قربتوں کی معراج پر بھی پہنچا دیا کرتا ہے، وہ محبوب جن کے عمل کو وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما کہہ کر اپنا عمل بتلاتا ہے کہ نبی جو کنکریاں پھینک رہے ہیں یہ نبی نہیں پھینک رہے، یہ تو بنیادی طور پہ ہم پھینک رہے ہیں۔ وہ محبوب جن کے لیے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فرما کر کائنات کا پالنہار اپنے محبوب کی پہلی اور آخری کسوٹی جو بتلاتا ہے، یعنی اپنے محبوب کی جو محبت ہے یوں کہہ لیجئے اس کو پہلی اور آخری کسوٹی بتلاتا ہے، وہ محبوب ہی ہیں ناظرین جن کے لیے لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا کہہ کر نہ صرف اپنے پیارے کی بارگاہ کا پروٹوکول سمجھاتا ہے بلکہ اس بارگاہ میں عرضی کا طریقہ بھی بتلاتا ہے کہ اس انداز سے میرے محبوب کی بارگاہ میں عرضی کو پیش کرنا۔ وہ محبوب ہی ہیں ناظرین کہ جن کے لیے لا اقسم بہذا البلد کہہ کر محبوب کے قدموں کی رفتوں اور شان کو قرآن اپنے سینے پر رقم کر لیتا ہے، وہ محبوب جو یا ایھا المزمل کے ناز ہیں، وہ محبوب جو یا ایھا المدثر کے پیارے انداز میں بھی ہیں، وہ محبوب جو پوری کائنات یعنی پوری کائنات کے لیے یوں کہہ لیجئے کہ دادرس ہے، یعنی پوری کائنات جن کے در پر سوالی ہے، وہ محبوب کے ہر ایک فرشتہ جن کا درباری ہے، وہ محبوب کے شجر و حجر بحر و بر برگ و ثمر جن و بشر جن کے تابع و فرمان ہیں، وہ محبوب کائنات کے ایک ایک ذرہ جن کے زیر احسان ہیں، وہ محبوب جو روز محشر لوائے حمد تھامے ہوں گے، وہ محبوب جو محشر کے روز وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فترداء کا تاج پہن کر ہم گناہگاروں کی شفاعت کراتے ہوں گے۔ میں کس مقام کی بات کروں ناظرین کہ وہ محبوب کے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا بھی بنایا، مولا بھی بنایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت کا اذن بھی عطا فرمانا ہے کہ شفاعت کبریٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہوگی کہ جو محمد بھی ہیں، احمد بھی ہیں، ماہی بھی ہیں، حاشر بھی ہیں، عاقب بھی ہیں، محمود بھی ہیں، طٰہٰ بھی ہیں، یاسین بھی ہیں، مدثر بھی ہیں، مزمل بھی ہیں، شاہد بھی ہیں، مشہود بھی ہیں، بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، ہادی بھی ہیں، منظر بھی ہیں، سراج بھی ہیں، منیر بھی ہیں، صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، خزانہ رحمت کی کنجی بھی ہیں، جنت کی کلید بھی ہیں۔ یعنی صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل جائے، یا یوں کہیے کہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل جائے تو جنت کی ضمانت بھی مل جائے، جنت کا پاس بھی مل جائے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج سرکار علیہ السلام کی آمد کا دن ہے، سرکار علیہ السلام کو راضی کرنا ہے نا، تو سرکار علیہ السلام کا ذکر بھی کیجئے اور سرکار علیہ السلام کی فکر پر عمل بھی کیجئے۔ یاد رکھیے کل بروز محشر وہ ہماری شفاعت فرمائیں گے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے، لیکن تقاضا کیا ہے کہ ذکر کے ساتھ اس فکر پہ بھی عمل کیا جائے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر ہے۔ اجازت دیجیے اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔